السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ تدلیس پر بہت زیادہ کتب و رسائل لکھے گئے ہیں۔ جو بھی طالب علم حدیث کے فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس موضوع پر بھی وہ بحث کر رہا ہے یا کچھ لکھ رہا ہے اس پر سلف سے خلف تک آج تک جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ اس کے مطالعہ میں آ جائے، تو انشاءاللہ العزیز ایسے بھائی کو بصیرت ملے گی اور اس میدان میں ید طولہ نصیب ہوگا۔ پریشانی کیا ہے کہ اکا دکا کتاب پڑھ کر اپنے آپ کو اس فن کا ماہر باور کروانا شروع کر دیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ علل میں سے ایک علت تدلیس ہے۔ اب اس فن کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتب علل جو بھی لکھی گئی ہیں وہ ساری ہمارے مطالعہ میں ہوں، تو پھر انشاءاللہ العزیز شرح صدر نصیب ہوگی اور اس مسئلہ میں آپ منہج محدثین کے مطابق ہوں گے، کسی شاذ بات کو نہیں اپنائیں گے۔ بہرحال تدلیس پر لکھی گئی کتب اور رسائل میں سے سب سے پہلا مستقل رسالہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہیں امام نسائی رحمہ اللہ، سنن نسائی والے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا تھا ذکر المدلسین کے نام سے۔ امام نسائی رحمہ اللہ 303 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی طرح کتاب بیان المسند والمرسل والمنقطع، یہ کتاب امام ابو عمرو عثمان بن سعید الدانی رحمہ اللہ کی ہے۔ آپ 444 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس کتاب کا آخری باب جو صفحہ نمبر 99 سے لے کر 109 تک جاری رہتا ہے، وہاں ایک باب ہے تدلیس کے مسئلہ پر، اس کا عنوان ہے باب ذکر احوال المدلسین و تقسیم طبقاتہم و شرح مذاہبہم۔ امام دانی رحمہ اللہ نے مدلسین کے 6 طبقات بنائے ہیں، 6 قسمیں بنائی ہیں۔ یہ کتاب دارالآفاق سے ابو عبداللہ عمر بن فہمی کی تحقیق سے طبع ہوئی ہے۔ تو یہ 5ویں صدی ہجری کی یہ کتاب ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ امام دانی 444 ہجری میں فوت ہوئے، تو انہوں نے تدلیس کی قسمیں بنائیں، مدلسین کے طبقات بنائے۔ یعنی طبقات کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو پرانا مسئلہ ہے۔ جزوی اختلاف جیسے ہر فن کے طبقات میں ہوا ہے، ایسے یہاں بھی اختلاف ہوا ہے جزوی طور پر۔ تو جزوی اختلاف کی بنیاد پر کلی طبقات کا انکار کر دینا یہ غلط منہج ہے۔ اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ جو 463 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی بھی ایک کتاب کا ذکر ملتا ہے، اس کا نام التبیین لاسماء المدلسین ہے۔ یہ ابھی تک مخطوط ہی ہے، اللہ کرے کہ یہ مبارک کتاب بھی شائع ہو جائے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ جو 748 ہجری میں فوت ہوئے، ان کے ایک منظومے کا ذکر ملتا ہے اور یہ مطبوع ہے، منظومۃ الامام ذہبی رحمہ اللہ کے نام سے۔ امام ذہبی 748 میں فوت ہوئے۔
یہ منظومہ امام ذہبی نے صرف اس میں 12 اشعار لکھے، اللہ اکبر، صرف 12 اشعار لکھے، اور یہ منظومہ طبقات الشافعیہ الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 218 میں موجود ہے۔ اسی طرح امام علائی، جن کا نام خلیل بن کلدی رحمہ اللہ، جو 761 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی ایک مفصل کتاب ہے جامع التحصیل فی احکام المراسیل۔ اس میں باب نمبر 4 پر تدلیس کے مسئلہ پر بحث کی ہے امام علیہ رحمہ اللہ نے، اور مدلسین کے طبقات بنائے ہیں۔ اسی طرح امام ابو زرع ابن العراقی، امام عراقی رحمہ اللہ کے بیٹے جو بہت بڑے محدث تھے، ابو زرع، یہ 826 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ہے کتاب المدلسین کے نام سے۔ اسی طرح سیبت ابن العجمی رحمہ اللہ 841 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ہے التبیین فی اسماء المدلسین۔ اسی طرح امام الدنیا، امام الجرح والتعدیل، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری، ان کی مشہور و معروف کتاب طبقات المدلسین ہے۔ یہاں ایک بات ہم ضروری کرنا چاہتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین جب پہلے لکھی تھی، اس میں 90 کے لگ بھگ روات کو جمع کیا، اور یہ تقریباً شروع والی کتابوں میں سے تھی۔ پھر ساری زندگی اس پر اضافے کرتے رہے، تو آخری عمر میں اس کتاب کو از سر 9 مرتب کر دیا۔ جو پہلا نسخہ تھا اس پر لکھ دیا جو غیر مکمل اور شروع عمر والا تھا کہ یہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ نسخہ بعض عرب ممالک کے مکتبوں میں موجود ہے۔ اب کس سے رجوع کیا ہے؟ جو اصل پرانا یعنی شروع عمر والا ایک چھوٹا سا رسالہ تھا، اس سے رجوع کیا ہے۔ جو اصل کتاب ہے، اصل کتاب جو بعد میں مفصل ترتیب دی، وہ تو ہے نا کی مستقل کتاب ہے، اور النکت کے اندر بھی انہی طبقات کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح فتح الباری میں بھی متعدد مقامات پر تدلیس کے طبقات کا ذکر کیا ہے۔ بعض عرب علماء کو اس سے غلطی لگی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کا ذکر کر دیا ہے، جو کہ اصل حقیقت سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اور شیخ المحدث عبد الباری بن حماد الانصاری حافظہ اللہ نے اس کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے ایک رسالہ 8-10 صفحات پر مشتمل انہوں نے وہ لکھا، اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس کی تفصیل پر بھی ہم نے ایک مستقل لیکچر دیا تھا، وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل ابن حنبل اسٹوڈیو پر موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ طبقات المدلسین ابن حجر رحمہ اللہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس پر متعدد کام ہوئے، تحقیق وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ علامہ مولوی یمانی رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین کا ملخص بھی کیا تھا، اور مولوی یمانی رحمہ اللہ یہ وہ شخص ہیں جو اپنے زمانے کے جرح و تعدیل کے امام تھے۔ جرح و تعدیل اور علل حدیث کی باریکیوں کو جاننا ان کے پیچھے اخیر تھی۔ التنقیل، اللہ اکبر، التنقیل ان کی شہادت کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے بھی بارہا پڑھا وہ امام اور محدث بنا۔ اللہ اکبر۔
طبقات المدلسین میں جو طبقات ہیں یہ معتبر ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بعض احباب نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، طبقات کا انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ، تو ان کی باتیں غلط ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے امام الجرح و تعدیل، میری مراد شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی طبقات المدلسین کے طبقات کے مطابق اشعار مرتب کیے، اللہ اکبر، اشعار مرتب کیے، اور یہ بھی کتاب مطبوع ہے۔ استاد محترم حافظ زبیر لزئی صاحب رحمہ اللہ نے جو طبقات المدلسین پر تحقیق کی، اس کے آخر میں شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی اشعار والا جز طبقات المدلسین کے اشعار وہ آخر میں موجود ہیں، اور یہی عرب و عجم کے محدثین کا موقف ہے، طبقات کی تقسیم معتبر ہے، جزوی اکا دکا اختلاف یہ ہے، تو اس جزوی اختلاف سے کلی انکار کر دینا بعید از قیاس ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اسماء من عرف بالتدلیس کے نام سے۔ امام سیوطی 911 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی طرح شیخ حماد الانصاری جو محدث مدینہ کے نام سے معروف تھے، اللہ اکبر، ان کے ہمیں مسئلہ تدلیس پر 2 رسالے ملے ہیں۔ پہلی بات، امام محدث مدینہ حماد الانصاری رحمہ اللہ 1420 ہجری میں فوت ہوئے۔ ایک رسالہ مختصر ہے، دوسرا رسالہ مفصل ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ محترم نے پہلے مختصر رسالہ لکھا تھا جس کا نام اتحاف ذوی الرسوخ بمن رومی بالتدلیس من الشیوخ، پہلے یہ رسالہ مختصر لکھا تھا، پھر اس پر کافی زیادہ اضافے کیے، جو اضافہ شدہ والی کتاب ہے اس کا نام رکھا التدلیس والمدلسون۔ یہ التدلیس والمدلسون جامعہ اسلامیہ کا جو مجلہ ہے اس میں یہ شائع ہوا تھا، اور مکتبہ شاملہ ذہبیہ میں یہ دونوں رسالے الگ الگ موجود ہیں شیخ حماد الانصاری رحمہ اللہ کی کتب میں۔ تو جو بھی طالب علم ان دونوں کتابوں کا اول آخر اور درمیان میں کسی بھی راوی کو چیک کرے گا، اتحاف ذوی الرسوخ یہ مختصر ہے، اور اسی مختصر پر کئی ایک فوائد، اقوال، دیگر چیزوں کو اضافہ کر کے التدلیس والمدلسون کو مرتب کیا گیا۔ بڑی جلدی یہ تقابل کرنے سے چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، ہم نے بھی کوئی تقابل کیا تو کافی زیادہ فوائد ہمیں التدلیس والمدلسون میں ملے۔ اسی طرح علامہ محدث بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ جو 1416 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی طبقات المدلسین پر اشعار لکھے اور طبقات کو ویسے ہی مرتب کیا، یہ مطبوع ہے۔ اسی طرح شیخ مصفر الدمینی حافظہ اللہ نے التدلیس فی الحدیث کے نام سے کتاب لکھی۔ اسی طرح روایات المدلسین فی صحیح مسلم لشیخ عواد حسین الخلف حافظہ اللہ نے یہ بڑی مفصل کتاب لکھی۔ اسی طرح روایات المدلسین فی صحیح البخاری، یہ بھی شیخ عواد حسین الخلف کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا مصنف نے خود ہی خلاصہ کیا، اللہ اکبر۔ شیخ عاصم بن عبداللہ بن ابراہیم الکریوتی، مشہور و معروف شخصیت حافظہ اللہ، انہوں نے التاسیس بذکر من وصف بالتدلیس کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ شیخ ناصر بن حمد الفہد حافظہ اللہ نے منہج المتقدمین فی التدلیس کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔
ہمارے استاد محترم شیخ حافظ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے التأسیس فی مسألۃ التدلیس کے نام سے مستقل ایک رسالہ لکھا۔ جب یہ رسالہ چھپا شیخ صاحب حافظ اللہ کے ماہنامہ اشاعت الحدیث حضرو اٹک میں، تو اس رسالہ میں کئی ایک منہجی غلطیاں تھیں، تو ان منہجی غلطیوں پر رد کے لیے ہمارے استاد محترم محدث الازہر شیخ ارشاد اللہ قصری حافظ اللہ نے اپنے ہونہار شاگرد فاضل محقق محمد خبیب احمد حافظ اللہ سے نقد لکھنے کا کہا، ان کو مشورہ دیا۔ تو ہمارے موصوف فاضل محقق شیخ خبیب احمد حافظ اللہ نے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظ اللہ کی نگرانی میں التحقیق والتنقیح فی مسئلۃ التدلیس کے نام سے مفصل مقالہ لکھا، جو مختلف رسائل میں طبع ہوا۔ بعد ازاں مقالات اثریہ جو شیخ خبیب صاحب حافظ اللہ کے چند ایک مقالات پر، علمی اور تحقیقی مقالات پر مشتمل ہے۔ اکثر وہ مقالہ جات علوم حدیث پر ہیں۔ صفحہ نمبر 196 سے لے کر 322 صفحہ تک یہ مقالہ ہے۔ جب شیخ خبیب صاحب حافظ اللہ نے یہ رد لکھا تو اس کے جواب میں شیخ حافظ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے امام شافعی اور مسئلہ تدلیس کے نام سے ایک مفصل مضمون لکھا۔ امام شافعی اور مسئلہ تدلیس جب چھپا تو اس کے رد پر شیخ خبیب احمد حافظ اللہ نے محدثین اور ائمہ محدثین اور مسئلہ تدلیس کے نام سے ایک بڑا ہی مفصل مقالہ لکھا، جو مختلف رسائل و جرائد میں چھپا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلا۔ اسی طرح شیخ زبیر صاحب رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین کی تحقیق کی، جو مکتبہ اسلامیہ سے شائع ہوئی۔ اس میں بھی وہی منہج اپنایا گیا جو التأسیس فی مسئلۃ تدلیس میں، کہ قلیل اور کثیر کا فرق نہ کیا۔ طبقات پر بھی اعتراضات کیے کہ ہمارے ہاں صرف ہر راوی مدلس ہے، خواہ قلیل ہو خواہ کثیر ہو۔ یہ منہج جو شاذ موقف تھا، غلط موقف تھا۔ جب یہ کتاب چھپی، یعنی الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین، تو ہمارے فاضل دوست راشدی خاندان کی چشم و چراغ، میری مراد فضیلت شیخ انور شاہ راشدی حافظہ اللہ ہیں، انہوں نے طبقات المدلسین کی شیخ رحمہ اللہ کی تحقیق پر ایک مفصل جواب لکھا، جو الامین فی تعلیق علی الفتح المبین کے نام سے زیر طبع ہے۔ اس طرح اور بھی کئی شیوخ علماء نے اس منہجی اختلاف پر بہت کچھ لکھا۔ مسئلہ تدلیس کو سمجھنے کے لیے شیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے بھی شیخ زبیر صاحب رحمہ اللہ کے منہج تدلیس کو ان کی زندگی میں ہی رد کر دیا تھا۔ تسکین القلب المشوش فی تدلیس العامش کے نام سے، فی تدلیس زہری والعامش، اس سے ملتا جلتا نام ہے۔ اس نام سے جو مقالات راحتیہ کتاب ہے وہاں یہ چھپا ہے۔ اسی طرح ہندی فاضل محقق جن کی تحقیقات عرب و عجم میں معتبر ہیں، اور بہت ایک لمبی کتار ائمہ محدثین کی موجودہ دور کے شیوخ الحدیث کی، جنہوں نے شیخ کفایت اللہ سنابلی حافظ اللہ کی کتابوں پر مقدمات اور تقریضات اور تاثرات نقل کیے ہیں۔ تو یہ بڑے فاضل شخص ہیں شیخ کفایت اللہ سنابلی حافظ اللہ۔ انہوں نے بھی اپنی متعدد کتابوں میں شیخ زبیر رحمہ اللہ کا مسئلہ تدلیس میں جو ان کو منہجی ٹھوکریں غلطیاں لگی تھیں اس پر مفصل اور مدلل رد لکھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مسئلہ تدلیس پر ایک کتاب ہمیں ملی ہے عبد الماجد الغوری حنفی صاحب حافظہ اللہ کی، یہ انڈین ہے۔
التدلیس والمدلسون کے نام سے، التدلیس والمدلسون کے نام سے۔ یہ شخص عبد الماجد الغوری حفظہ اللہ یہ جمع ترتیب کرتے ہیں، اس فن کی باریکیوں اور پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے، اور اپنی کتابوں کے اندر فقہ حنفی پر بے جا دفاع بلکہ باطل تحریفوں کا بھی سہارا لینا پڑے تو یہ لے رہے ہیں اپنی کتابوں میں۔ جو کتابیں موصوف کی ہمارے پاس ہیں ہم ان پر تعلیقات بھی لکھ رہے ہیں، اور کئی ہم نے لیکچر بھی دیے ہیں کہ یہ شخص علوم حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بات کچھ ہے محدثین کی عبارتوں کے اندر اپنی طرف سے سابقے لاحقے ملا کر اپنے علماء احناف کو بھی وہی درجہ دینے کی ناکام کوشش یہ شخص کرتا ہے۔ بہرحال یعنی غیر معتبر تحقیقات ہیں اس غوری صاحب حفظ اللہ کی۔ یہ حنفی ہیں، کاش یہ تعصب اور تقلید جامد کو چھوڑ کر کام کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی خیر کا کام لے لیتا۔ اسی طرح الوجیز النفیس فی معرفت التدلیس